جو سحری ہے اس کے ختم ہونے کا جو ٹائم ہے وہ 4:41 پر سحری بند ہوگی، تو کوشش کیجئے کہ 1-2 منٹ پہلے ہی وقت ختم ہونے سے سحری مکمل ہو جائے۔ بہت زیادہ پہلے بھی سحری نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے اور سحری کرنے میں دیر کیا کرتے تھے۔ دیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائم گزر جائے گی اس کے بعد کرنی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر 4:41 پر آج سحری ختم ہوگی تو ہمیں 3 بجے کر کے سحری فارغ ہو کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 3:30 بجے کوئی سحری کر لے تو اس کو بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سمجھو کہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ سحری کے دوران ہی وہ روزے کی شکل میں آ جاتا ہے، تو زیادہ ٹائم اسے اخیر کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ اسے دیر سے سحری کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم نے پہلا پارہ عبداللہ بیٹھ جاؤ، پہلا پارہ ہم نے نماز تراویح میں سماعت فرمایا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ ہر پارے کی مختصر سی خلاصہ جو ہے وہ بیان کریں۔ زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لیا جائے گا، کوشش کریں گے 5 سے 7 منٹ تک ہم قرآن کریم کی چیدہ باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے پارے میں 2 صورتیں ہیں، پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورۃ البقرہ ہے، جو 28 پاروں پر قریباً مشتمل ہے، لیکن پہلا پارہ سارا ہی سورۃ بقرہ میں آ جاتا ہے، دوسرا بھی سارا آ جاتا ہے اور تیسرا پارہ اس کا آدھے سے تھوڑا سا یعنی 2 رکوع کم اس صورت میں آتے ہیں۔ تو اس کی جو پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، الفاتحہ اس کے بہت سارے معانی ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے الفاتحہ کسی چیز کو کھولنے والی، سورۃ الفاتحہ ایسی سورت جو کھولنے والی ہے۔ کھولنے سے کیا مراد ہے کہ کتاب قرآن کریم کی ابتدا اللہ تعالیٰ یہاں سے کر رہا ہے۔ جیسے ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قریباً 17 کے قریب مختلف نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ام الکتاب مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابوں کی ماں کتاب ہے، مطلب اللہ رب العزت نے جو پہلے تمام انبیاء کو صحیفے اور کتب دی تھی، ان سب کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہے۔ اس کتاب کے آنے کے بعد ان کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ام الکتاب کا نام دیا ہے کہ اب ساری کتابوں کی ماں یہ کتاب قرآن حکمت ہے، جو اللہ کی باتوں سے دنائی اور حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اس کو ام الکتاب اس لیے بھی کہا جاتا ہے۔ شفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پڑھ کر کسی کو دم کیا جائے، گھر میں ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری خواتین کو یہ صورت اس کا علم ہونا چاہیے، یہ زبانی یاد ہونی چاہیے، اور آخری صورتیں بھی قرآن کریم کی یاد ہونی چاہیے۔ کوئی بچہ بیمار ہو جائے، کسی کو نظر لگ گئی ہے، کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی کھچک گیا ہے، بخار ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس کی طبیعت کیسی ہو رہی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، ماؤں کو چاہیے یہ پڑھ کر 7 دفعہ دم کرے، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا، اس لیے اس کا نام شفا بھی ہے۔ اور ایک اس کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ رقیہ کا مطلب ہی دم کرنا ہے، رقیہ کا مطلب ہی دم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت سعید بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک قافلے میں تھے، کسی علاقے میں ہم نے پڑاؤ ڈالا، تو اس بستی والوں سے، اس علاقے والوں سے ہم نے کہا بھئی ہماری کو خدمت کرو، مہمان ہیں، مسافر ہیں، ضیافت کرو ہماری۔ اللہ اکبر! تو انہوں نے کہا ہم آپ کی ضیافت نہیں کر سکتے، ہم آپ کی ضیافت۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، وہ کہتے تھے تم صحابی یعنی بے دین ہو گئے ہو، ہمارا دین ہو رہا، تم نے اب ہمارا دین چھوڑ دیا، ہم تمہاری خدمت نہیں کریں۔ اتنی دیر میں ان کا جو سردار تھا اسے کسی چیز نے، موذی چیز نے ڈس لیا، اب وہ پریشان ہوا، چیخنے لگا، چلانے لگا، بیماری اسے تکلیف شروع ہو گئی۔ ان